طور خاص معتزلہ ایک گروہ ہوا، انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممتنع ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ رؤیت باری تعالیٰ کا جو عقیدہ ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اپنے مؤمنین بندوں کو کرائے گا قیامت کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 143۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ ولما، اور جب، جاء آئے، موسیٰ علیہ السلام، لمیقاتنا، ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر، وکلمہ ربہ، اور گفتگو کی ان سے ان کے رب نے، قال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، آرینی، مجھے دیکھنے کی قوت دے، انظر، تاکہ میں دیکھ سکوں، الیکا، تیری طرف۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولیکن، البتہ، انظر، دیکھو، الی الجبل، پہاڑ کی طرف، فإن، سو اگر، استقر، یہ ٹھہرا رہا، مکانہ، اپنی جگہ پر، فسوف، تو، ترانی، تم دیکھ سکو گے مجھے، فلما، پھر جب، تجلی ڈالی، ربہ، ان کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ، تو کر دیا اسے، دکن، پاش، وخر، اور گر پڑے، موسیٰ علیہ السلام، صاعقا، بے ہوش ہو کر، فلما، پھر جب، افاق، آپ کو ہوش آیا، قال، عرض کی، سبحانک، پاک ہے تو، تبتو، میں توبہ کرتا ہوں، الیکا، تیری جناب میں، وانا، اور میں، اول المؤمنین، سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ جو ربط ہے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں عبادت الہی میں مصروف رہے، اور طور سینا کی طرف آنے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے اندر اپنا جانشین مقرر کیا، ضروری ہدایات جاری فرمائیں، اور آپ پہنچ گئے کوہ طور پر۔ اللہ کریم نے اب اس ملاقات کا ذکر فرمایا۔ پہلا جملہ دیکھیے گا، ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر، یعنی 40 راتوں کے بعد آپ نے وہاں پہنچنا تھا، تو مقررہ ٹائم پر، مقررہ جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ جب آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، جو سابقہ تمام انبیاء کرام میں سے یہ خاصہ، یہ معجزہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ میں نے سابقہ لفظ یوز کیا، یعنی کہ پہلے پیغمبر سے لے کر سیکنڈ لاسٹ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے پیغمبروں میں سے یہ کمال، یہ شان، یہ عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ براہ راست کلام فرمایا، براہ راست گفتگو فرمائی۔ اسی کا آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کے اندر ذکر ہے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وَكَلَّمَهُ، اور ان سے گفتگو کی، رَبُّهُ، ان کے رب نے، ان سے باتیں کی ان کے رب نے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ لقب ہے کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظیم شان ہے، جس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ آخری پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو عظمت ہے، آپ کی جو خصوصیت ہے، وہ گزشتہ تمام انبیاء کرام سے بلند و بالا ہے، ارفع و اعلیٰ ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف شرف ہم کلامی عطا نہیں فرمایا بلکہ شرف دیدار بھی عطا فرمایا۔ ہمارا ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دونوں عظمتیں عطا فرمائیں، کلام کا شرف اور دیدار کا شرف، دونوں شرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ تو یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے اس کا خاص ذکر کیا گیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ۔ اب آگے دیکھیے گا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنی، یہ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو دل کے اندر اللہ کے دیدار کی تڑپ اور اللہ کے دیدار کی امنگ جاگ اٹھی، اس تمنا نے انگڑائی لی اور شدت اختیار کر لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اوپر بے ساختہ یہ دعا جاری ہو گئی۔ قال، عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی ارینی انظر الیک۔ یہ اب سیدھی اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کر دی ہے، ربی ارینی، اے میرے رب مجھے دیکھنے کی قوت دے، ربی ارینی، مجھے دیکھنے کی قوت دے، انظر الیک، تاکہ میں تیری طرف دیکھوں، تجھے دیکھوں، تیرا دیدار کروں، کیونکہ تیری باتیں سن کر میرے دل کے اندر تجھے دیکھنے کی تمنا جاگ اٹھی ہے، تجھے دیکھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر تیری باتوں کے اندر اتنی چاشنی ہے، اتنی لذت ہے، اتنا سرور ہے، اتنی کیف اور مستی ہے تیری باتوں کے اندر، تو پھر تیرے دیدار کی لذت کا عالم کیا ہوگا، تیرے دیدار کی چاشنی کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لذت نے اگلی لذت لینے کی تڑپ میرے دل کے اندر پیدا کر دی ہے۔ اے باری تعالیٰ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے بے پردہ، بے نقاب، بے حجاب تیرا جلوہ چاہتا ہوں، مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ باتیں تو تو نے سنا دی ہیں، اب ان باتوں کے سننے کے بعد تجھے دیکھنے کی آرزو، تجھے دیکھنے کی امنگ، تجھے دیکھنے کی حسرت دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جو دعا آئی، یہ نہ تو بے ادبی تھی، نہ ہی کوئی گستاخی تھی، نہ ہی کوئی جرم تھا، نہ ہی کوئی گناہ تھا، کیونکہ اس کو گناہ کہنا، اس کو جرم کہنا، یہ پیغمبرانہ شان کے خلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی پیغمبر ہو، وہ معصوم ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، تو اس کو گناہ سمجھنا، غلطی سمجھنا، یہ بھی کفر ہوگا، یہ بھی گمراہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا، یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے اللہ کا انکار کر کے اللہ کے دیکھنے کی آرزو رکھنا، یعنی دل کے اندر کفر ہو اور اللہ کے دیکھنے کی دعا ہو، زبان کے اوپر اللہ کے دیکھنے کی تمنا ہو۔ جیسے بعض بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائیں، جب تک آپ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائیں گے نہیں اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں گے نہیں۔ تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، کیونکہ وہ اللہ کا انکار کر کے، اللہ کا کفر کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی تمنا کر رہے تھے۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ تو برحق ہیں، یہ تو خود اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ان کے گناہ گار ہونے کا یا اس دعا کے جرم ہونے کا، یعنی یہ دعا مانگنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی گناہ تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ سوچنا بھی گناہ ہے اور یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اپنی زبان کے اوپر یہ جملہ بھی نہیں لانا چاہیے کہ انہوں نے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کی یا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی بات کہہ دی۔ دعا تھی، ایک تمنا تھی، اور یہ تمنا ہونی بھی چاہیے،
یہاں ایک عقیدہ عرض کر دوں، قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، اگلا ٹکڑا ہے، قالا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے بطور خاص معتزلہ ایک گروہ ہوا، انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممتنع ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ رؤیت باری تعالیٰ کا جو عقیدہ ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اپنے مؤمنین بندوں کو کرائے گا قیامت کے بعد۔ اس دنیا کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوگی، اللہ تعالیٰ سب سے سوال جواب پوچھے گا، اللہ تعالیٰ سب سے محاسبہ کرے گا۔ تو جو اہل ایمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر کے طور پر، انعام کے طور پر، ان کی نیکیوں کے صلے کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ قیامت کے بعد ہے، مرنے کے بعد ہے۔ یہاں پر جو بات ہوئی لا ترانی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ایک تو یہاں تو کی بات آ گئی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا۔ اس میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رؤیت ثابت ہو گئی کہ اللہ کے آخری نبی نے اللہ کو دیکھا ہے۔ خاص طور پر اللہ نے فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، آخری پیغمبر دیکھیں گے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں دوسری ایک بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی مجھے دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لا ترانی، لن کے ساتھ جو نفی کی گئی ہے، یہ نفی ابدی نفی نہیں ہے، مستقل لن نفی نہیں ہے، فار ایور، ہمیشہ کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ نفی کی گئی ہے کہ اس دنیا کے اندر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب آگے اللہ کریم نے ایک اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلندی اور ان کی فضیلت کے پیش نظر اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام، ہم تمہیں اس کا پریکٹیکل دکھاتے ہیں، ہم تمہیں اس کا مشاہدہ کراتے ہیں کہ تو مجھے کیوں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میری مخلوق کے اندر جو چیز سب سے زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پہاڑ۔ فرمایا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، البتہ تو دیکھ پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر وہ پہاڑ ٹھہرا رہا مکانہ، اپنی جگہ پر، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، تم میرا دیدار کر سکو گے۔ اب تم پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى، پھر جب تجلی ڈالی، ربہ، ان کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ، تو کر دیا اسے، دکا، پاش پاش۔ اب یہاں یہ بات آپ حضرات ذہن نشین فرمائیں کہ پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی، پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار نہ رہ سکا، بلکہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کے ذرے بن گئے، ذرے، وہ ذرات کے اندر بکھر گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اس منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب آپ کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، قَالَ سُبْحَانَكَ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو پاک ہے، اے باری تعالیٰ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں دو باتیں انہوں نے کہیں، ایک تو یہ کہا کہ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہا کہ میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ کہ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، تو پھر یہاں توبہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ پیغمبروں کا مقام اس قدر عرفہ اور اعلیٰ ہوتا ہے کہ اگر
एक ज़र्रे के करोड़वें हिस्से के अंदर भी कोई हल्का सा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उन्हें नाफरमानी का अंदेशा भी लायक हो जाए, ज़र्रे के करोड़वें हिस्से के बराबर भी नाफरमानी का कोई अंदेशा उन्हें ख़तरा पैदा हो जाए कि हमने कोई शायद नाफरमानी कर दी है, तो वो इस पर भी अल्लाह की बारगाह से तौबा का सवाल करते हैं। ज़र्रे के करोड़वें हिस्से के बराबर भी उन्होंने गुनाह नहीं किया, ये गुनाह नहीं था, पैगंबर गुनाह कर ही नहीं सकते। ज़र्रे के करोड़वें हिस्से के बराबर भी वो गुनाह नहीं कर सकते, वो नाफरमानी नहीं कर सकते। तौबा उन्होंने इसलिए की, एक तो तौबा का माना होता है कि मैं तेरी जनाब में तवज्जो करता हूँ, मैं तेरी ही जनाब में फरियाद करता हूँ, मैं तेरी ही बारगाह से रुजू करता हूँ। तो अल्लाह की बारगाह की तरफ लौटना, पलटना, ये कौन सा कोई गुनाह है या कौन सा कोई ये जुर्म है? या उन्होंने यानी आखिरी पैगंबर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद 70 बार या 100 बार अगर अल्लाह ताला की बारगाह में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने कोई गुनाह की मुआफ़ी मांगी है, बल्कि मगफिरत या तौबा वो दर्जे की बुलंदी के लिए भी होती है। यानी मगफिरत और तौबा का माना सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कोई गुनाह किया है और गुनाह करने के बाद वो किसी गुनाह की मुआफ़ी मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि मगफिरत और तौबा का माना ये बनता है कि अल्लाह की बारगाह में दर्जे की बुलंदी की दुआ करना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दर्जे की बुलंदी की दुआ की है कि ऐ बारी ताला मेरे दर्जे को बढ़ा, मेरे दर्जे को ऊंचा कर। एक इसका माना ये हो गया। दूसरा इसका माना ये हो गया कि वो अपनी उम्मत के लिए बतौर तालीम अल्लाह की बारगाह से तौबा का सवाल कर रहे हैं, अपनी उम्मत को तालीम दे रहे हैं, उम्मत को, कि अगर तुमसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए, पैगंबर तो गुनाहों से पाक होते हैं, अगर तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो तुमने क्या करना है, तुमने अल्लाह की बारगाह से तौबा मांगनी है। जब एक आम शख्स अल्लाह की बारगाह से तौबा करेगा वो गुनाह की मुआफ़ी के लिए करेगा, लेकिन जब पैगंबर अल्लाह की बारगाह से तौबा या मगफिरत या मुआफ़ी तलब करेगा तो वो अपने दर्जे की बुलंदी की दुआ करेगा। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात ये समझ लें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा तुबतु इलैका, इसका माना ये था कि उन्होंने अल्लाह की बारगाह से ये दुआ इसलिए की कि ए बारी ताला मैंने जो तुझसे दुआ की है रब्बी आरिनी आंजुर इलैक, ये बिला इजाज़त मैंने तुझसे दुआ कर ली है, तेरी बारगाह से इजाज़त मांगने के बग़ैर मैंने तुझसे दुआ कर ली है। रब्बी आरिनी आंजुर इलैक, ए बारी ताला इसकी मुझे मुआफ़ी अता फरमा कि मैंने तेरी बारगाह से इजाज़त मांगे बिना सवाल कर लिया। तो इजाज़त मांगे बग़ैर जो तुझसे सवाल किया है ए बारी ताला, इसकी मुझे मुआफ़ी अता फरमा। व अना अव्वलुल मुमिनीन, और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। अब इसके दो मतलब हो जाएंगे। एक मतलब ये हो जाएगा कि अपनी उम्मत के अंदर, क्योंकि हर पैगंबर अपनी उम्मत के अंदर पहला मोमिन हुआ, हर पैगंबर ने खुद ईमान को पहले कबूल किया है ना। हर पैगंबर ने उम्मत से तो पहले ईमान को कबूल किया। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं तुम सब के अंदर पहला मोमिन हूँ, पहला मोमिन मैं हूँ। ये मेरी अज़मत है, ये मेरी बुलंदी है, ये मेरा शरफ़ है, ये मेरी फ़जीलत खासियत है कि सबसे पहला मोमिन मैं हूँ। और इसी तरह इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए बारी ताला, दुनिया के तमाम इंसानों में से मैं सबसे पहले इस बात पर ईमान लाता हूँ कि तुझे इस दुनिया के अंदर रहते हुए कोई इंसानी आँख देख नहीं सकती। आखिरी पैगंबर ने भी जो अल्लाह ताला को देखा है वो इस दुनिया के अंदर, इस जहान के अंदर रहकर नहीं देखा, बल्कि वो ला मकाम में जाकर देखा है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो वो लामकां की वुसअतों में गए, लामकां की वुसअतों में जाकर अल्लाह ताला का बग़ैर पर्दे के दीदार किया, बिला हिजाब दीदार किया। अब इसके बेशुमार लोग हैं जो इस अकीदे के कायल नहीं हैं, तो हमारा कोई ज़ोर नहीं है उन पर। जैसे मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ वो अपना अकीदा बयान करते रहें, इसमें कोई लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहस मुबासा करने की ज़रूरत नहीं है। हम मानते हैं और अगर कोई नहीं मानता तो वो ना माने।
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے روک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر اگلی آیت کے اندر ہوگا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 144۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔